السلام علیکم، میں ہوں ارم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا کرم۔ کیسی چل رہا ہے رمضان روزے؟ ٹھیک چل رہا ہے، روزے پورے تو نہیں لیکن ہو رہے ہیں، چلیں ماشاء اللہ، دیٹس نائس۔ اچھا، آپ سے ایک ضروری سوال آپ کے دوست کے متعلق۔ میرے دوست کا جی، آپ کے دوست کے متعلق۔ عمران خان نے جو ایمبیسڈر تھے سعودی عرب کے اندر، ان کو واپس بلا لیا ہے کیونکہ وہاں پہ پاکستانیوں کی شکایات کے انبار لگے ہوئے تھے اور ان کا کچھ نہیں کیا جا رہا تھا، اور ان کی جگہ آپ کے دوست جنرل اکبر کو تعینات کر دیا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ فورن آفس سے کسی کو جانا چاہیے تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ میرے دوست ہیں یا میرے واقف ہیں، اس لیے کہ سعودی عربیہ ایک ڈفرینٹ کنٹری ہے اور پاکستان کے اس سے ملٹی ٹیئر پیکٹس ہیں جن میں سب سے اوپر ہمارا ڈیفنس کا اور ہماری آرمی کا ایک بہت بڑا کنٹینجنٹ وہاں پہ بیسڈ ہے۔ اور اب جو حالات ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو، پاکستان آرمی کو یہ پوزیشن لینی پڑے گی کہ رائل فیملی اور مکہ اور مدینہ کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کو لینی پڑے گی، اسپیشلی جب سے امریکہ نے اپنا ان سے نکالنی شروع کی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ایسے آدمی کا ہونا بہت ضروری ہے جو ڈیفنس کی ضروریات کو سمجھتا ہے، جو ان کو ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، پاس آن کر سکتا ہے۔ اور پھر فوج میں ایک سب سے بڑی چیز جو سکھائی جاتی ہے نا جی، آپ کا اگر کبھی فوج سے تعلق رہا ہو، کہ کرنل کے لیول سے دربار ہوتا ہے یونٹس کے اندر، اس میں کھل کر باتیں ہوتی ہیں اور سوال و جواب ہوتے ہیں اور وہ اوپر تک آتی ہے چیز۔ تو یہ جو فوجی ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی پریکٹس ہوتی ہے اور ان کی ٹریننگ میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل سننا اور ان کو سلوشن دینا اور ان کو ایڈریس کرنا۔ یہ بابو ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ لیبر کے ساتھ تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہی تو پرابلمز ہو رہے ہیں۔ پہلے آپ نے فورن آفس کا بھیجا ہوا تھا، اس سے جو چاند چڑھایا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو جنرل اکبر کے متعلق آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہی از اے ویری تھورو پروفیشنل، بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، انٹیگریٹی والے ہیں۔ تو پاکستان نیڈڈ این امبیسڈر، اے اسٹرانگ امبیسڈر ان سعودی عربیہ، اور جو ہے آئی تھنک ان کے بعد آپ دیکھیں گی کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات بھی امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا چلیں، سو یو تھنک دا ڈیسیژن I think it is the best decision right now۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم بات کریں گے NA 249 الیکشن کی۔ اس کی کیا بات کرنی ہے؟ اس کی بات مریم نواز کی ہم نے بات کرنی ہے۔ وہ پیپلز پارٹی پہ بہت بولی ہیں اور برسی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹرن آؤٹ تو صرف 15 سے 18% تھا لیکن عملہ پھر بھی نہیں آیا۔ تو یہ کیا بے وقوف ہمیں بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک عملہ نہ آنے کی بات ہے نا، وہ تو ان کی بات صحیح ہے۔ مریم نواز ہوں یا کوئی بھی اگر یہ بات ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور اس کا عملہ جو ہے وہ پوری بائی دا بک جائے اور کہیں پہ بھی بائی دا بک نہ ادھر ادھر ہو، تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک جائز ان کی ڈیمانڈ ہے، جائز کویسچن ہے۔ لیکن NA 249 کے الیکشن سے دو چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی بات، اب کبھی PDM نہیں بن سکتی دوبارہ۔ ٹھیک ہے نا، PDM کی آپ سمجھیں کہ قبر میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا، بالکل۔ اور جب یہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، تو اب PDM گئی باڑ میں۔ تو یہ اگلی لانگ مارچ وغیرہ آپ کو ابھی جواب دے دیتا ہوں، وہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری چیز جو ہے کہ حالانکہ PMLN نے کافی کہا اور کچھ PTI والوں نے بھی کہا کہ جی تحریک لبیک بین ہو گئی ہے، کالعدم ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری ہے وہاں پہ۔ تو اگر تو بائی الیکشن یہاں پہ ہوتا ہے، ری پولنگ ہوتی ہے، کیونکہ آئی تھنک ایک پرسنٹیج ابھی شاید پوری نہیں ہے، مجھے نہیں پتا لیکن آئی تھنک سو، ٹھیک ہے، تو پھر 100% TLP جیت رہی ہے۔ اور پھر آنے والے دنوں میں آپ لکھ لیں میری بات، اگر ستمبر اکتوبر میں کوئی کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، تو جو MQM کی اور PSP کی پرفارمنس رہی ہے 249 میں، وہ ملا کر بھی وہ پھر TLP کو نہیں پکڑ سکتے۔ اور TLP جو ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں اس نے دھمال ڈال دینی ہے اور اپنا یہ میئر لے کے آ جائیں گے، اور ان کا کوئی بڑا نام نہیں ہے، اور وہ سارے سو کالڈ چھوٹے نام جو ہیں، کیونکہ ان کا سلوگن بڑا اسٹرانگ ہے، لوگ ان کو دے رہے ہیں ووٹ، اور وہ لوگوں کی ایک پاپولر پارٹی بن رہے ہیں۔ تو 249 جو ہے، اس کو صرف ایک بائی الیکشن کے طور پہ نہ لیں، آنے والی سیاست میں جو آپ کی تبدیلیاں ہونی ہیں نا، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بیس ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے TLP اگر اس طرح بڑی پارٹی بن کے ابھری تو کس قسم کا رول ادا کرے گی؟ مجھے یہ نہیں پتا، میں ان کو جانتا نہیں ہوں۔ ایک تو TLP کو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے، میری نہیں ہوئی، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ
TLP جو ہے وہ کافی پاپولر ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں PTI نے تو لوز کر دی اپرچونٹی, کیونکہ پہلے PTI اور TLP کا الحاق ہو رہا تھا, بالکل انہوں نے وہ لوز کر دی ہے. تو اب بڑی پارٹیاں ایک دو جو ہیں ان کی بڑی کوشش ہوگی کہ کسی طرح TLP کو اپنے ساتھ میں لا لیں, ٹھیک, کیونکہ 80% پاکستانی اف ناٹ مور وہ سنی عقیدہ کے ہیں, ہاں جی, اور ان میں سے اکثر کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہے. تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی TLP کی سپورٹ تو گھر گھر میں موجود ہے. بالکل ٹھیک. چلیں اللہ بہتر کرے. آمین. جی, آمین. اب ہم کرتے ہیں کورونا کی بات. تو چھوڑیں, کورونا نے ڈرا کے رکھ دیا. ضروری ہے بات, اس لیے کیونکہ پچھلے جون سے اس جون تک یا اس ٹائم تک, لیٹ سے مئی تو آ گیا تقریباً, 57% زیادہ مریض آکسیجن کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اسد عمر نے کوئی ٹویٹ بھی کیا ہے, اس وقت کوئی 6000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ بہت نازک حالت کے اندر آکسیجن کے اوپر پڑے ہوئے ہیں مختلف ہسپتالوں میں, اور لاک ڈاؤن پھر بھی ابھی تک نہیں لگا. تو یہ کیا صرف ڈرایا جا رہا ہے کہ کرونا اس سے ڈرا کے بھگا دیں گے؟ دیکھیں, ایک تو اس میں اسد عمر تو الگ ایک بات ہے. اسد عمر نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کرنا ہے جو پرائم منسٹر نے ان کو کہنا ہے, اور پرائم منسٹر نہیں ہے ہاتھ میں لاک ڈاؤن کے. میں آپ کو بتا دوں, وہ بہت ہی ریزسٹنٹ ہے اس بات کو. لاسٹ ٹائم بھی جب لاک ڈاؤن ہوا ہے تو وہ آرمی نے کروا دیا تھا پنجاب میں, NCOC نے تو نہیں کروایا تھا. لاک ڈاؤن تو کرنا پڑے گا اگر آپ نے انڈیا والا حال نہیں کرنا, کیونکہ لوگ باز نہیں آ رہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال جو اٹھتا ہے نا کہ پچھلے سال ہم نے اتنے پیسے لگائے تھے, ٹیکس پیئر کا اتنا پیسہ لگایا تھا, فواد چودھری وغیرہ نے کہا ہم نے تو اتنے وینٹیلیٹر بنا لیے ہیں, اور وہ وینٹیلیٹرز اب ایکسپورٹ بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب شبلی فراز نے آ کے وہ سارا بانڈا پھوڑ دیا, انہوں نے کہہ دیا تو وہ غیر معیاری ہیں, ان کے یہ الفاظ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی سوال و جواب ہونی چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی صرف جہانگیر ترین کے اوپر کیوں ہو, اکاؤنٹیبلٹی صرف آصف زرداری کی کیوں ہو, اکاؤنٹیبلٹی صرف مریم نواز کی کیوں ہو, پھر اپنے لوگوں کی بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور لاک ڈاؤن آپ کا خیال ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن؟ مکمل تو نہیں ہوگا, اب اگر ہوا بھی تو سمارٹ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. وہی ٹھیک ہے, اوپر سے عید آ رہی ہے تو میرا خیال ہے وہ عید ہر روز ہی عید ہے اس قوم کے لیے. آپ ایک مارکیٹ میں چلی جائیں تو دیکھ لیں, آپ چڑھے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ, طوفان مچا ہوا ہوتا ہے. یہ تو پھر ہماری مسجدیں ہیں, پھر ہماری کعبے نہیں ختم ہوتے, شادیاں ہی نہیں ختم کرتے لوگ, چھپ چھپ کے شادیاں کر رہے ہیں. پارٹیز آج بھی ایک اینکر کی ہماری کی شادی ہے, نکاح پہ وہ انسسٹ کری تھی کہ آپ نے آنا, میں کہا نہیں آنا, میں نے جو مرضی کر لو. اچھا, اب ہم کرتے ہیں بات بشیر میمن کے انکشافات کی. انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس کے اندر انہوں نے کچھ سنگین الزامات بھی لگائے, کاری ضربیں لگائی انہوں نے. جی, تو اس کے بارے میں آپ ذرا تھوڑی لائٹ. دیکھیں, بشیر میمن جو ہے نا, مجھے نہیں پتا ابھی سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, شاید سچ بول رہے ہوں, لیکن ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ جو ہے نا اتنا کو برائٹ نہیں ہے. بشیر میمن نون کرمنلز کے ساتھ جو پاکستان میں بھی اور انٹرپول کے بھی وانٹڈ ہیں, ان کے ساتھ ان کا بڑا قریبی دوستانہ رہا. اچھا, ہم نے کو 2 سال پہلے اپنے ایک پروگرام میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا, اور میں آپ کو ابھی تصویریں دکھا دیتا ہوں, جب یہ چل رہا ہے تو تصویریں بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ عمر فاروق ظہور ہے اور اس کا برادر ان لا سلیم ہے, اور یہ دونوں پاکستان کی حکومت اور انٹرپول دونوں کو وانٹڈ ہیں, اور تصویریں دیکھیں کس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ان کے پرچے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جو FIA نے پرچہ کیا ہوا اس وقت جب بشیر میمن صاحب FIA کو ہیڈ کر رہے تھے, اس بندے کے ساتھ تصویریں, اس کے بعد یہ بندہ غائب ہو جاتا ہے. اچھا, تو جہاں پہ بشیر میمن صاحب اور لوگوں سے جواب مانگ رہے ہیں, ہم 2 سال سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں, ہمیں تو اس کا جواب دے دیں کہ عمر فاروق ظہور اور سلیم جو ہے یہ آپ کی ان سے کیا ساز باز تھی اور کتنے پیسے پہ لین دین ہوا تھا, اور آپ نے ان کو جب نکالا تو کیا سوچ کے نکالا. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کے جوابات ابھی تک نہیں ملے؟ نہیں, مجھے 2 سال سے تو نہیں مل رہے. آج میں دوبارہ کر رہا ہوں. چلیں, تو بشیر میمن صاحب سن لیں, کسی بھی پروگرام پہ جا کے بتا دیں کہ کیا تعلق ہے ان سے, اور ان پہ FIR کٹی ہوئی تھی نہیں, اور یہ جو تصویریں ہیں یہ FIR کٹنے کے بعد کی ہیں, تو میمن صاحب ذرا ان کو بھی ایکسپلین کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ وہ یہ سنیں گے اور آپ کو جواب دے دیں گے. انشاءاللہ جواب مت دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا, میرا آخری سوال اب آپ سے یہ ہے کہ حامد میر نے ریسنٹلی کہا ہے کہ جو طالبان ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. حقیقت TV جو کہ YouTube ایک چینل ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ حامد میر نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے. تو یہ ایک تو میں بالکل اس کو اگری نہیں کرتا. ٹھیک, حامد میر نے تو بالکل غلط نہیں کہا, ہاں جی, صحیح کہا. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں.
کیونکہ جو بریفنگس میں لے چکا ہوں وہی حامد میر صاحب بھی لے رہے ہیں اور وہی اور بھی جرنلسٹ ہیں جو لے رہے ہیں, اور ہمیں کچھ پتہ ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا. تو اس میں جو اونس ہے جو شفٹ ہو رہا ہے وہ ہمارا افغان بارڈر کی طرف ہو رہا ہے, کیونکہ پہلی باری اب ایسا ہوگا کہ جب امریکن فورسز نکلیں گی تو پاکستان کا بارڈر افغانستان سے ڈائریکٹ لگے گا پہلی باری تاریخ میں. اچھا, کیونکہ پہلے فاٹا تھا بالکل ٹھیک اور وہ ہے. علاقہ غیر تھا, اب فاٹا ضم ہو چکا ہے کے ہاں پی کے جی. میں, تو لوگوں کو احساس نہیں اس بات کا. جہاں تک حقیقت ٹی وی کا تعلق ہے, حقیقت ٹی وی جو ہے نا, میں تو اس پہ اس لیے یقین نہیں رکھتا کہ کوئی ایسا آدمی ہے یا ادارہ ہے جو چلا رہا ہے کہ جنہوں نے آج تک اپنی شکل نہیں دے سکے. اچھا, یعنی کانسپریسی تھیوری ضرور دیتے ہیں لیکن تصویریں اوروں کی دکھاتے ہیں, پیچھے وائس اوور کر دیتے ہیں. مجھے پتا ہونا کہ آپ کہہ رہی ہیں ہاں, یا آپ کو پتا ہو کہ میں کہہ رہا ہوں, تو آپ میری غلط بیانی پہ سو کر سکتی ہیں, آپ بالکل. کیس کر سکتی ہیں, آپ پکڑ سکتی ہیں. اب میں پیچھے رہ کے کسی اور کی تصویر پہ کسی کا وائس اوور چلا کر کامنٹری چل رہی ہے. میں جو مرضی چلا دوں, تو کئی دفعہ وہ بہت اچھی ویڈیوز بھی دیتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں وہ ایک سلپ کر کے مارتے ہیں اچھا, جو بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹرمنٹل ہے کہ پاکستان کے لیے. تو حقیقت ٹی وی کا تو اپنا سدباب ہونا چاہیے. جہاں تک حامد میر کا کالم ہے جس کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا, میں حامد میر سے اس بات پہ 100% متفق ہوں. اس بات پہ ٹھیک ہے, ہر بات پہ ہر نہیں, اس بات پہ ہوں. یہ آپ نے ایمفسائز کر دیا کہ ہاں یہ, اور وہ میر صاحب بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی میرے سے ہر بات پہ اتفاق نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. انسان ہے, ہم الگ الگ ہماری سوچ ہے جی, سوچ ہے اور اپنے پرسیپشنز ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس پہ میں بھی آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تھینک یو سو مچ. اللہ کرے جنرل باجوہ سن لیں تو وہ بھی آپ سے اگری کر رہے ہوں گے پھر وہ, کہ یہ واقعی جو ہے نا تھریٹ ہے. دیکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں اپنی زندگی گزار سکتے. پرسیپشن چینج ہو رہی ہے. سعودی عربیہ نے ایران کو کہہ دیا کہ ہم ان سے صلح کرنی ہے, ایران نے حامی بھر لی ہے ہم نے کرنی ہے. وہ یمن سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل, جو ہے آپ انڈیا کے ساتھ ایک آپ نے گڈ ول جسچر دکھایا, انڈیا نے آپ کے ساتھ بہت بڑا دکھایا. امریکہ طالبان کے ساتھ بیٹھا ہے, قطر جو ہے وہ وہاں پہ ان کا بیس بنا ہوا, ان کا دفتر ہے جہاں پہ وہ آ کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور بھائی دنیا آگے نکل رہی ہے, آگے نکل رہی ہے. ہمیں بھی اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا, ری وزٹ کرنا اپنی ساری حقیقت کو. نہیں, ریکنڈیشن کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. پہلے ری بلیو تو کر لینا کہ وہ کیا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اب اور ہوپ فلی یہ جو سارے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں ورلڈ کے, یہ بہتری کی طرف جائیں. آمین آمین انشاءاللہ تعالیٰ. سو آن دیٹ پازیٹیو نوٹ میں آپ کو کہوں گی خداحافظ, اور کیپ واچنگ, ڈو سبسکرائب, بیل آئیکن کو رنگ کریں, اور کامنٹس کے اندر اپنے کامنٹس دینا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.